اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجیے محمد. Oh
سکتا خدا کے انوار و جلوے ہو سارے جلوہ ہو نہیں سکتا سکتا ہے پیدا ہو نہیں سکتا بہیں کتنے فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اے روزہ دارو آؤ بکا کے یہ روز ہے. اے روزہ دارو آؤ بکا کے پر نزول بلا کے یہ روز ہے. سرتاج
رضا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوا ایمان تمہارا نماز میں ڈالن روزدار تمہارا نماز میں سارے یہ کہہ کے جانب مدے رونے کے ساتھ ڈوبی ہوئی لہو میں ملے کر دیے نجات ماتھے پہ خون باغ کمل کر کہیں اٹھایا قبلہ کعبہ اٹھایا قبلہ کعبہ سے رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں بن باپ کا کیا میں مارے سیام میں باندھا سن زخم سر شاہ بولے علی کے کا سودر ہے کمال جب کتا تو کیا پہ وہی متا پہ دوست باندھ کریے پکارا وہ پتا پہ دوست باندھ کریے پکارا وہ پتا اب درد کیسا اسد ذوالجلال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہ حال بل پڑ گیا کہ سید ابرار میں گئے لو جانشین احمد مختار میں گئے دین رسول پاک سردار میں گئے ماتم کرو کہ حیدر تیار میں گئے روئی جو بیبیاں کو سر پیٹنے لگے عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے پر بیان کیجیے وہ حاضر کا سبا در تڑپتے تھے اسے سو کہے بکا کہیں شہوا کہیں بوا دکھرا کے بال زینب کہیں بیان دکھرا کے بال زینب بابا تیرے شب میں کیا سیام عدم
سلام کی چندہ شاہ درود پڑھ دے محمد والے میت خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میت خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی ہر سمت شہزادے شاہزادیاں بابا کو روتے ہیں شہزادے شاہزادیاں بابا کو روتے ہیں حق کے ولی کو حلق کے مولا کو روتے ہیں زہرا کے گھر میں کیسی مصیبت یہ آ گئی میت خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی مظلومیات کا حق کا مددگار مر گیا بیواؤں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا مشکل کشا جدا ہوا مشکل یہ آ گئی میت خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی ہو سوگوار محوے ولایت میں شام کی میت اٹھاؤ کاندھوں پہ زخمی امام کی کہتے چلو یہاں سے نجف تک علی علی میت خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی درود پڑھ دے محمد والے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الصلوات بر محمد وآله سامعین محترم، ارشاد رب العزت کلام وافی ہدایہ میں ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہم نے اپنے ایک عبد کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، توجہ ہے، ہم نے اپنے ایک عبد کے ساتھ سودا کیا ہے، بیع و شرع کی ہے، اور اس بیع شرع میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز خریدی جاتی ہے، دوسری شے اس کے عوض میں دی جاتی ہے۔ طریقہ یہی ہے کاروبار کا کہ جب کوئی شے آپ کسی دکان پر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت آپ ادا کرتے ہیں، اس کے صلے میں وہ شے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہی قاعدہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ایک عبد کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ ہم نے اس کے نفس کو خریدا ہے اور اس کے بدلے میں قیمت کے طور پر اپنی مرضیاں اسے عطا کرتی ہیں، اپنی مرضییں اسے عطا کی ہیں اور اس کا نفس خرید لیا ہے۔ تو اب یہ جو نفس خریدا گیا ہے یہ اس شخص کی ملک نہ رہا جس سے خرید لیا گیا، جس سے خرید لیا گیا اب وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ کس کی ملکیت ہے؟ جس نے قیمت دے کر خرید لیا، جس نے قیمت دے کر خرید لیا ہے اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ قیمت کس نے ادا کی؟ پروردگار عالم نے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قیمت دی ہے۔ قیمت کس صورت میں ادا کی؟ مرضات اللہ، اپنی مرضییں عطا کی ہے۔ روپے محمد وآل محمد کی بات، مرضات اللہ قیمت کے طور پر عطا کی ہے، اور اس کے نفس کو ہم نے خرید لیا ہے۔ تو اب نفس اس کا نہیں ہے، نفس اللہ ہو گیا۔ اب وہ نفس اللہ ہے کیونکہ ملکیت اس کی ہو گئی، اور اس کی جو شے تھی جسے وہ کہتا ہے مرضات اللہ ہے، جو میں نے قیمت کے طور پر دی ہے، تو وہ اب مرضات اللہ نہیں رہی، مرضات علی بن گئی ہے۔ یہ علی کے پاس آ گئی تو اب علی کی مرضی ہے۔ اب پتا چلا کہ جو علی کی مرضی ہے وہی اس کی مرضی ہے۔ دنیا نہیں سمجھ رہی آج تک، دنیا کی سمجھ میں آج تک نہیں آ رہا۔ بھائی ہم دنیا کو یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج اگر مسجدوں میں بم پھٹ رہے ہیں تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان مت ہو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کوفہ میں علی پر تلوار چلائی تھی، جنہوں نے مسجد کوفہ پر علی کو اوپر تلوار چلائی تھی، وہ آج بھی مسلمانوں کو بم پھاڑ کر مسجدوں میں مار رہے ہیں۔ انہی کی تو نسلیں ہیں، یہ آج بھی عمل کر کے بتلا رہی ہیں کہ ہماری نظر میں مسجد کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی آپ کے اذہان اگر متوجہ ہو گئے ہوں تو میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ دیکھیے، دو طبقات ہیں اسلام کی شروعات سے۔ جب اسلام شروع ہوا، دین اسلام کی ابتدا ہوئی، تو دو طبقے سامنے آئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو
دین اسلام کو الہی نظام سمجھتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دین اسلام کو الہی نظام سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دین اسلام کو شاہی سمجھتا ہے. توجہ کیجیے، دوسرا طبقہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ شاہی ہے، یہ حکومت ہے. یہی ان کی نظر میں مطمع نظر ہے کہ حکومت پر قبضہ کر لیا جائے، اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے، اور پھر جو اپنی منشا ہو اسے دین کا نام دے دیا جائے، اسے دین کا نام دے دیا جائے. یہی تو وجہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوئی اور ایک اس شخص کو جس کے حلق سے نیچے اسلام نہیں اتر رہا تھا لے کر آئے جناب عباس. اب جو پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس نے اس منظر کو دیکھا کہ 10,000 خیمے لگے ہوئے، تو اس نے اپنے مطمع ضمیر کا اظہار کیا کہ عباس تمہارے بھتیجے کی حکومت اتنی وسیع ہو گئی. توجہ کیجیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت اتنی وسیع ہو گئی. جناب عباس نے کہا وائے ہو تجھ پر، تو اب بھی سے حکومت کہتا ہے؟ وائے ہو تجھ پر، تو اب بھی سے حکومت کہتا؟ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت کا اختیار ہے. لے کر آیا خدمت رسول. جیسے ہی عباس اس کو لے کر آئے، رسول نے ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، ایک مرتبہ اس کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا سفارش کرنے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجیے. رسول نے کہا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، معافی مل گئی. اب رسول نے ایک اعلان کیا، آپ نے فرمایا اے اہل مکہ، جو کعبے میں پناہ لے گا محمد کی طرف سے اس کو بھی پناہ ہے. بہت غور سے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو کعبے میں پناہ لے گا اس کو بھی محمد کی طرف سے پناہ ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی محمد کی طرف سے پناہ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی محمد کی طرف سے پناہ ہے. 3 آپشنز ہیں. جو کعبے میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی پیغمبر کی طرف سے امان ہے، اور تیسرے جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی پیغمبر کی طرف سے امان ہے. یہ کیوں کہا رسول نے؟ رسول حکمتوں کا خالق ہے. کیوں کہا رسول نے؟ کہا کہ جو کعبے سے محبت کرتا ہوگا وہ کعبے میں پناہ لے گا، جو کعبے سے محبت کرتا ہوگا وہ کعبے میں پناہ لے گا، اور جو نہ جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ کبھی ایمان کی طرف جا رہا ہے کبھی کفر کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہم اپنی زبان میں اس سے کہتے ہیں وہ نیوٹرل رہنا چاہتا ہے، وہ نیوٹرل رہنے کی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اور جو ابو سفیان کی طینت کا ہوگا وہ اس کے گھر میں پناہ لے گا. یہ بتلا دیا پیغمبر نے کہ جو جیسا ہے وہ اس کی طرف جائے گا، جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کی طرف جائے گا. تو یہ بات تو طے ہو گئی، فتح مکہ ہو گئی، پیغمبر نے مارا ایک نہیں فتح ہو گئی، مارا تو ایک بھی نہیں فتح ہو گئی. اللہ نے کہا نصر من اللہ فتح قریب، اے میرے حبیب ہم نے تجھ سے فتح کو قریب کر دیا کہ نصرت کے لیے. تو یہ جو آیت آ گئی تو یہ طے ہو گیا کہ کسی کا ایک عمل ایسا تھا کہ اگر وہ عمل نہ ہوتا تو نہ حیات پیغمبر بچتی، نہ حیات پیغمبر بچتی، نہ خدا کا دین بچتا. کیا کہا تھا؟ اے علی میرے بستر پر سو رہو،
اے علی میرے بستر پر سو رہو تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں. بھئی یہی تو جملے ہیں نا سرکار ختمی مرتبت سے، سرکار علی سے جو فرما رہے ہیں. علی وہ ہے جو ایک شب میں 1000 تکبیریں جس کے حجرے سے سنی جاتی ہیں. ایک شب میں 1000 تکبیروں کی آواز دنیا نے سنا ہے علی کے حجرے سے آتی ہے. تو علی تو وہ عابد شب زندہ باز ہے کہ جو رات بھر سوتا ہی نہیں ہے. جس کی فطرت میں سونا نہ ہو اس سے کہا سو جاؤ. میں کیا کروں؟ جس کی فطرت میں ہی سونا نہیں ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ سو جاؤ. سو پائے گا؟ بھائی ہم سے کہا جائے کہ آج 8 بجے سو جائیے تو ہماری تو عادت فجر تک جاگنے کی ہے. سو سکیں گے؟ اگر لیٹ بھی جائے تو کروٹیں بدل